مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، میری لاسٹ ویڈیو جو کہ بی کام فائنل ایڈوانس فائنل اکاؤنٹنگ کے ٹاپک کے حوالے سے ڈسکس کی گئی تھی، اور اس میں نے آپ کے ساتھ ایڈجسٹنگ انٹری کے دو میٹر پر ڈسکس کی تھی، اور جو پہلی انٹری تھی جس میں مرچنٹ انوینٹری کا ذکر کیا گیا تھا، اور دوسری انٹری ان پیڈ آؤٹ اسٹینڈنگ یا پیبل ایکروڈ کے حوالے سے بات کی گئی تھی۔ مرچنٹ انوینٹری کی میں نے جو بات بتائی تھی آپ کو، اس میں نے یہ کہا تھا کہ جو مرچنٹ انوینٹری کی جو انٹری ہے اس میں اس سے متعلق مزید 4 یا 3 سائنونیمز کوشچن میں ریپیٹ ہو سکتے ہیں، جیسے کہ مرچنٹ انوینٹری یا اسٹاک انوینٹری یا اینڈنگ یا کلوزنگ۔ ان چاروں میں سے اگر کوئی بھی نام آ جائے تو سمجھ جائیں اب یہ مرچنٹ انوینٹری کا کوشچن ہے۔ جبکہ اسی طرح میں نے جو دوسرا سوال جو آپ کو بتایا تھا وہ ان پیڈ آؤٹ اسٹینڈنگ پیبل ایکروڈ تھا، یہ بھی ایک 4 نام والی انٹری تھی، اور اس کے ساتھ میں نے یہ بتایا تھا کہ اس کے ساتھ کوئی بھی مزید جو دوسرا نام ہے اس کا ان پیڈ کے ساتھ یا آؤٹ اسٹینڈنگ یا پیبل ایکروڈ کے ساتھ ہو تو یہ بھی ایک سوال ہوگا۔ پھر مرچنٹ انوینٹری کے حوالے سے اگر ہم جواب کی بات کریں تو جواب کچھ اس طرح تھا کہ مرچنٹ انوینٹری جو ہے جب سوال میں موجود ہو تو اس کا جواب لکھنے کے لیے ہم جنرل کے کالم مینٹین کریں گے، ٹھیک۔ اس کے بعد جب جنرل کالم مینٹین کر لیں گے تو مرچنٹ انوینٹری کو ڈیبٹ کریں گے اور انکم سمری کو کریڈٹ کریں گے۔ لیکن یاد رہے کہ رقم جو ہے وہ اوپر ٹرائل بیلنس جو بیلنس شیٹ پارٹ ہے وہاں سے نہیں لینی ہوگی، جبکہ رقم ڈیٹا فار ایڈجسٹنگ کا جو نیچے کا پارٹ ہے ہمیشہ وہاں سے اس انٹری کے پیسے شو کیے جائیں گے۔ تو اس طرح مرچنٹ انوینٹری کی انٹری مکمل ہو جائے گی۔ جبکہ ان پیڈ آؤٹ اسٹینڈنگ پیبل ایکروڈ کا جو بھی سوال آئے گا وہ اس کے ساتھ کوئی بھی دوسرا نام بھی ہوگا تو اس کو سولو کرنے کے لیے ہم ایک فارمولے پر اپنی توجہ رکھیں گے، اور وہ جو فارمولہ ہوگا وہ ہوگا ان پیڈ سیلری یا ان پیڈ رینٹ یا ان پیڈ انشورنس یا ان پیڈ ایڈورٹائزنگ۔ کوئی بھی اگر سوال آ جائے تو ہم اس کا جواب اس فارمولے سے سولو کریں گے کہ نیم ایکسپنس ڈیبٹ اور نیم پیبل کریڈٹ۔ اچھا، اب یہ نیم ایکسپنس ڈیبٹ اور نیم پیبل کریڈٹ میں جو یہ نیم ہے اس کی جگہ ہم جو ہے اپنے سوال میں موجود ان پیڈ آؤٹ اسٹینڈنگ پیبل ایکروڈ کے ساتھ جو نام آئے ہوں گے انہیں ہم اس نیم کی جگہ ریپلیس کریں گے، تو تاکہ وہ نام جو ہے وہ شو ہو جائے اور جو نیم جو ہے جو ہم نے فارمولے میں یوز کیا ہے وہ ختم ہو جائے۔ مثال کے طور پہ اگر سوال آیا ان پیڈ سیلری، تو ان پیڈ سیلری اگر سوال آیا ہے تو اب اس میں ان پیڈ کے ساتھ جو نام ہے سیلری ہے، اور جب کہ ہمارا فارمولہ ہے نیم ایکسپنس نیم پیبل، تو اب ہمیں نیم کی جگہ سیلری کو شو کرنا پڑے گا۔ تو اس طرح جواب کچھ یہ ہوگا کہ نیم ایکسپنس کی جگہ آ جائے گا سیلری ایکسپنس، اور پھر نیم پیبل کی جگہ سیلری پیبل۔ تو گویا جواب کچھ مکمل ہو کے ایسی صورتحال اختیار کر لے گا کہ سیلری ایکسپنس ڈیبٹ اور سیلری پیبل کریڈٹ۔ جبکہ رقم کی اگر بات کریں تو رقم اس میں بھی نیچے کی لی جائے گی، اوپر کے بیلنس شیٹ کے پارٹ سے رقم کا اس میں کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ تو یہ جو 2 انٹریاں تھیں ہماری کل کی کلاس میں ڈسکس کی گئی تھیں، آج کی کلاس میں ہم بات کر رہے ہیں پری پیڈ کیس 3 کیسز آف پری پیڈس۔ تو 3 کیسز آف پری پیڈس میں جو ہم بات کریں گے اس موضوع پہ، تو پہلے یہ بتا دیں آپ کو کہ پری پیڈ جو ہے وہ اپنے ساتھ مزید 2 نئے نام بھی شو کرتا ہے، جس میں پہلا نام تو پری پیڈ خود ہے، دوسرا ان ایکسپائرڈ ہے، اور تیسرا ہے ایڈوانس ٹو سپلائر۔ تو یہ 3 نام میں سے کوئی بھی نام آ جائے تو سمجھ جائیں پری پیڈ ہے، اور اس کے 3 کیسز ہیں اور 3 نام بھی ہیں۔ تو پہلے کیس کی سچویشن کچھ یہ ہے کہ اگر ٹرائل بیلنس میں اوپر یعنی 5 ایئر یا کتاب کے حوالے سے سوال میں اوپر کے حصے میں اگر پری پیڈ رینٹ موجود ہو اور اس کی رقم 4000 روپے ہو، جبکہ نیچے ڈیٹا فار ایڈجسٹنگ میں بھی پری پیڈ رینٹ موجود ہو جبکہ اس کی رقم 3000 ہو، تو ایسی صورتحال کو ہم کہیں گے کیس 1۔ کیس 1 کی صورتحال آپ اس کو نوٹ کر لیجئے کہ اگر دونوں جانب پری پیڈ ہوں گے تو ہم اسے کیس 1 کال کریں گے، اور جبکہ جواب کی اگر بات کریں تو جنرل کے کالم بنا کر ہم اسے سولو کریں گے تو رینٹ ایکسپنس ڈیبٹ اور پری پیڈ رینٹ کریڈٹ ہو جائے گا، جبکہ رقم دونوں جانب کی آپس میں لیس ہو جائے گی۔ تو اس طرح جواب آئے گا 1000 روپے، ٹھیک ہے نا۔ رقم لیس کر کے اگر ہم جواب لکھیں گے تو 1000 جواب آئے گا، کیونکہ اوپر 4000 تھے اور نیچے 3000 تھے، تو ہم نے رقم لیس کی تو 1000 جواب آئے گا، جبکہ جواب کیا ہوگا رینٹ ایکسپنس ڈیبٹ اور پری پیڈ رینٹ کریڈٹ۔ اچھا، اسی طریقے سے اگر ہم بات کریں پری پیڈ کیس 2 کی، تو پری پیڈ کیس 2 میں سچویشن کچھ یہ ہوگی کہ اوپر ٹرائل بیلنس میں جو سوال ہوگا وہ اگر فرض کریں وہ آ جاتا ہے رینٹ ایکسپنس سے، اوپر رینٹ ایکسپنس ہوگا 300 روپے سے، جبکہ نیچے سوال میں پری پیڈ رینٹ اب بھی موجود ہوگا
اور نیچے رقم ہوگی 50 روپے۔ تو ایسی صورت میں ہم پری پیڈ رینٹ کے کیس 2 میں، چونکہ یہ دونوں یعنی پری پیڈ تو نہیں ہے، لہٰذا ایسی صورت میں ہم نیچے کی رقم کو استعمال کرتے ہوئے جواب بنائیں گے، پری پیڈ رینٹ ڈیبٹ اور رینٹ ایکسپینس کریڈٹ، جبکہ رقم لیس نہیں ہوگی، اس دفعہ رقم صرف نیچے کی لی جائے گی اور 50 روپے سے انٹری بن جائے گی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کیس 1 میں دونوں یعنی رقم لیس کر کے لی جائے گی، اور جبکہ پری پیڈ کو لیس کرنے کے بعد ایکسپینس ڈیبٹ ہوگا، پری پیڈ کریڈٹ ہوگا، جبکہ کیس 2 میں کیس 1 کے اپوزٹ انٹری بنے گی اور رقم جبکہ نیچے کی لی جائے گی۔ تو اس طرح پری پیڈ کے تو 2 کیس مکمل ہو گئے، جبکہ اگر پری پیڈ کے کیس 3 کی بات کریں تو اس کی سچویشن کچھ اس طرح ہوگی کہ اوپر کوئی بھی نام ہو، چاہے وہ سیلری ہو یا رینٹ ہو، چاہے وہ پری پیڈ سے آئے یا وہ ایکسپینس آئے، اوپر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، جبکہ نیچے ڈیٹا فارم میں اگر کوئی بھی نام ایکسپائرڈ کے ورڈ کے ساتھ جائے تو ایسی صورت میں ہم کیس 3 کال کریں گے، اور ایسی صورت میں ہم جواب جو لکھیں گے، جو بھی نام ہوگا، مثال کے طور پر اگر نیچے نام ہے انشورنس ایکسپائرڈ اور اوپر تو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو اس ایکسپائرڈ کی ورڈ کی وجہ سے ہم جواب بنا دیں گے انشورنس ایکسپینس ڈیبٹ پری پیڈ انشورنس کریڈٹ، جبکہ رقم بھی نیچے کی ہی لیں گے، اور رقم فرض کرتے ہیں اگر 100 روپے ہے تو انشورنس ایکسپینس ڈیبٹ پری پیڈ انشورنس کریڈٹ 100 روپے سے جواب بن جائے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کیس 1 میں رقم لیس کر کے لی جاتی ہے، اور جبکہ انٹری بنتی ہے کوئی بھی نام ڈیبٹ ایکسپینس کے ساتھ اور کوئی بھی نام کریڈٹ پری پیڈ کے ساتھ، جبکہ کیس 2 میں رقم نیچے کی لی جاتی ہے، اور جبکہ کیس 1 کا فارمولا اپوزٹ ہو جاتا ہے، اور جبکہ کیس 3 میں اگر بات کریں تو رقم تو نیچے کی لی جاتی ہے لیکن کام جو ہے کیس 1 کے مطابق ہوتا ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ کیس 3 جو ہے وہ 50% جو ہے کیس 1 کال ہوتا ہے اور 50% کیس 2، اور کہلاتا وہ کیس 3 ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہماری جو ابھی اس انٹری کی صورتحال کے تحت پری پیڈ کے 3 کیسز مکمل ہو گئے۔ پری پیڈ کے 3 کیسز مکمل ہونے کے باوجود بھی میں آپ کو ایک بار اور ریویو دے دیتا ہوں نارملی، کہ اگر دونوں جانب پری پیڈ ہوں تو ایسی صورت میں اسے کیس 1 سمجھا جائے گا، اور اگر دونوں جانب پری پیڈ نہ ہو، ایک جانب اوپر ایکسپینس ہو اور نیچے پری پیڈ ہو، یہ کیس 2 کال ہوگا، اور اگر اوپر دیکھنے سے پہلے آپ دیکھ لیتے ہیں کہ نیچے ہی کوئی نام ایکسپائرڈ کے ساتھ آ گیا تو اوپر دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو ایکسپائرڈ کی موجودگی کو ہم کیس 3 کہیں گے۔ میں نے تینوں سچویشن سوالوں کے حوالے سے آپ کو بتا دی ہیں، اور تینوں کے سوالوں کے جواب بھی میں بتا چکا ہی ہوں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں اس سے مناسب تو آپ سن لیں۔ کیس 1 کا جواب کچھ اس طرح ہوگا کہ کوئی بھی نام جو ہوگا وہ ایکسپینس کے ساتھ ڈیبٹ ہوگا اور پری پیڈ کے ساتھ وہ نام کریڈٹ ہو جائے گا، یہ کیس 1 کا آنسر ہے۔ جبکہ کیس 2 میں جو آنسر ہوگا، پری پیڈ کے ساتھ جو بھی نام ہوگا وہ ڈیبٹ ہو جائے گا، اور وہی نام نیچے ایکسپینس کے ساتھ کریڈٹ ہو جائے گا، اور جبکہ کیس 3 میں کوئی بھی جو نام ہوگا وہ ایکسپینس کے ساتھ ڈیبٹ ہوگا اور وہی نام پری پیڈ کے ساتھ کریڈٹ ہوگا۔ تو آپ میری ویڈیو کو اگر غور سے دیکھیں گے تو آپ کو پری پیڈ کے تینوں کیس بآسانی سمجھ میں آ جائیں گے، اور ساتھ میں نے آج کی ویڈیو میں ان پیڈ اور مرچنڈائز کی انٹری کی بھی ریویژن دے دی ہے، تاکہ آپ کو بآسانی اپ ٹو ڈیٹ سارے سوالات سامنے ایک ہی ویڈیو میں نظر آتے رہیں اور آپ اس کو بآسانی کر سکیں۔ میں اپنی اگلی ویڈیو میں آپ کو دوبارہ اس مرچنڈائز انوینٹری کی اور ان پیڈ کی اور ساتھ میں پری پیڈ کے 3 کیسز کی ریویو دیتے ہوئے مزید آگے کی طرف اپنے سوال کو بڑھاؤں گا، اور تاکہ آپ کو پچھلا سوال بھی ریوائز ہوتا رہے اور آپ نیا بھی بآسانی پڑھتے رہیں۔ لہٰذا آپ اس کو کنٹینیو رکھیں اور اپنی کنٹینیوٹی پر سیریس ہوتے ہوئے توجہ دیتے اس کو ریمائنڈ کریں، تاکہ آپ کو آگے مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تھینک یو ویری مچ۔